بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں گین کی نماز کے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک مرتبہ آفتاب میں گین لگا، یعنی سورج گرہن لگا۔ مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیاموں، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا قصد فرماتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے دیکھا۔ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے، اور دوزخ کو دیکھا اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں۔ عرض کی کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتے ہیں اور احسان کا کفران کرتی ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ عمر بھر بھی احسان کرے، پھر کوئی بات بھی خلاف مزاج دیکھے، کہے گی میں نے کبھی کوئی بھلائی تم سے دیکھی ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب گہنے میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھائی اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنتے تھے، یعنی قرات آہستہ کی۔ سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ تو تنہا پڑھے گھر میں یا مسجد میں۔ گہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہنا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں، اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ ایسے وقت میں گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں۔ نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرات، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے بھی زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیریں یا 4 پر۔ اگر لوگ جمع نہ ہوئے تو ان لفظوں سے پکاریں الصلاۃ جامعہ۔ افضل یہ ہے کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے، اور اگر دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں۔ اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی مثل بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، اور رکوع و سجود میں بھی طول دیں، اور بعد نماز دعا میں مشغول رہیں یہاں تک کہ پورا آفتاب کھل جائے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز میں تخفیف کریں، یعنی کم نماز پڑھیں، اور دعا میں طول یعنی لمبی دعا کریں، خواہ امام قبلہ رو دعا کرے یا مقتدیوں کی طرح منہ کر کے کھڑا ہو، اور یہ بہتر ہے، اور سب مقتدی آمین کہیں۔ اگر دعا کے وقت عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو یہ بھی اچھا ہے، دعا کے لیے منبر پر نہ جائے۔ سورج گہن اور جنازہ کا اجتماع ہو تو پہلے جنازہ پڑھیں۔ چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، امام موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال تنہا پڑھیں۔ امام کے علاوہ 2-3 آدمی جماعت کر سکتے ہیں۔ تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کثرت سے بارش برسے یا بکثرت اولے پڑیں یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکثرت تارے ٹوٹیں یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا اور کوئی دہشتناک امر پایا جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ایک حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
صحیح بخاری اور مسلم میں مروی ہے، فرماتی ہیں جب تیز ہوا چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ امام شافعی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی نے دعوات کبیر میں روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، رحمت و عذاب لاتی ہے، اسے برا نہ کہو اور اللہ سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا پر لعنت بھیجی، فرمایا: ہوا پر لعنت نہ بھیجو کہ وہ معمور ہے، اور جو شخص کسی شے پر لعنت بھیجے اور وہ لعنت کے مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اسی بھیجنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام شافعی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں جب آسمان پر ابر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام ترک فرما دیتے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، اور اگر کھل جاتا تو حمد کرتے اور برستا تو یہ دعا پڑھتے: اللہم سقیا نافعا۔ امام احمد ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ کہتے: اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ امام مالک نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کی آواز سنتے تو کلام ترک فرما دیتے اور کہتے: سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں جب بادل کی گرج سنو تو اللہ کی تسبیح کرو اور تکبیر نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔